بالکل دوں گا سر۔ اس انٹرویو کے بعد پی ٹی آئی نے اس پر رد عمل دیا کہ یہ پرانی بوتل میں نئی شراب ہے۔ ان کی والدہ محترمہ کا بھی ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ آ گیا جنہوں نے کہا جی یہ نہیں انہوں نے کہا خواجہ آصف نے نام نہیں سر، خواجہ صاحب کا نام نہیں لیا، انہوں نے کہا مفہوم یہی تھا، نام لیا گن پوائنٹ پہ خواجہ آصف کے کہنے پہ سارا کچھ ہوا۔ سر گن پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ ان سے یہ کنفیشن کروائی گئی عثمان ڈار سے، میں وہیں کھڑی ہوں، میں عمران کے ساتھ ہوں۔ کامران شاہ صاحب جنہوں نے عثمان ڈار کا انٹرویو کیا، کیا آپ ایک انٹرویو ان کی والدہ کا بھی کریں؟ ہاں یار، موسٹ ویلکم بھائی۔ اور میرے یہ سوالات جو ہے یہ ہر ایک کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی سوال ہوں گے جو ڈار صاحب سے پوچھے ہیں۔ انہی سوالوں میں بلیو کرتا ہوں میں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ بالکل آئیں میدان میں، ہمت تو پکڑیں، انٹرویو دیں۔ پی ٹی آئی والے بھی تو گن تان سکتے ہیں نا۔ کس پہ؟ ان کی والدہ پہ؟ والدہ پہ اب تو وہ بیچاری بزرگ خاتون نہیں وہ تو عزت کے لائق ہے، ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی جب پنجاب پولیس نے وہاں پہ ایک مدعا سمجھ نہیں آ رہا کہ ماضی قریب میں جو ہماری روایت دیکھی ہم نے سیاسی تاریخ میں، وہ یہ تھی کہ ایسے رہنما جنہیں 9 مئی کے بعد کو ریئلائزیشن ہوئی یا جو بھی فیکٹرز تھے، وہ پریس کانفرنس کرتے تھے، خیر بات کہا اور گھر چلے گئے۔ یہ انٹرویو میں آنا یہ کیا انوکھی میں نے اپنے ترکیب تھی؟ ٹیچر سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ سر آپ کے خیالات پہلے یہ تھے، اب خیالات یہ ہو گئے، تو انہوں نے جواب دیا تھا I have a right to grow۔ تو اب گروتھ آ رہی ہے، نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں، ٹاک شوز کے اندر آ رہے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے، ڈسکشن بھی تو اوپن ہو رہی نا۔ کیسے؟ پہلے ذرا گھٹی فضا تھی، اب کچھ بدلی ہے، کچھ کھلا ہے۔ شامی صاحب ایک منٹ، آپ مجھے بتائیں کون سا ایسے آپ پہلے سوال لکھ کے رکھے میں نے، یہ آپ صارفین نے، ناظرین نے، کون سا ایسا سوال ہے جو ڈار صاحب سے پوچھنا چاہیے تھا میں نے نہیں پوچھا، یا جو میں نے غلط پوچھا ہے وہ بھی بتا دیں، رہنمائی کر دیں شامی صاحب۔ نہیں شامی صاحب نے تائید کر دی تو میں کون ہوتا ہوں؟ نہیں بتا دیں کھل کے بتائیں۔ میرا سوال جو آپ اس سے تو ایگری کرتا ہوں، میں آپ سے سوال آپ نے وہی پوچھا ریلیونٹ بنتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے ان سے انٹرویو کیا اور اس کے بعد بھی آپ آف دی ریکارڈ بھی، آف کیمرہ بھی آپ ان کے ساتھ آپ نے کہا نشست ہوئی، کھانا آپ نے کھایا تھوڑی بہت؟ ہاں جی۔ ایسے جو گفتگو وہ آن کیمرہ کر رہے تھے اور جو آف کیمرہ ہوئی، دونوں سیم تھیں یا کچھ مختلف تھا؟ آف کیمرہ تو اس موضوع میں بات ہی نہیں ہوئی، اتنا کر چکے تھے انٹرویو، اس کے بعد تو ہلکی پھلکی گفتگو ہوئی۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب وہ آپ سے ملے اتنا عرصہ روپوش رہنے کے بعد، تو وہ جسمانی طور پر، طبعی طور پر ان کی صحت، مزاج، آپ نے ملے، گلے ملے، بٹھایا، کوئی فرق لگا آپ کو کہ یہ کوئی شخص کسی دباؤ میں یا ٹارچر سے گزر کے آیا ہے؟ اس کے متعلق میں اس لیے کمنٹ نہیں کر سکتا، یہ تو کوئی بیہیویئرل سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ اس انٹرویو کو بے شک دیکھے، اور وہ میں زیادہ ایکسائٹڈ تھا کہ ڈار صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ ڈار صاحب سے میرا ایک بڑا اچھا دوستانہ رشتہ ہے، اور ان کے بھائی نے بھی مجھے میسج کر کے کہا تھا کہ ڈار صاحب کے لیے آواز، میں نے کہا بالکل۔ تو مجھے زیادہ ایکسائٹمنٹ اس چیز کی تھی کہ ڈار صاحب ٹھیک ہے۔ ان کے بھائی آپ عمر ڈار کی بات کر رہے ہیں؟ جی، جو آئی تھنک دبئی میں ہوتے ہیں۔ اچھا، جو بڑے بھائی ان کے عمر ڈار، انہوں نے آپ سے کہا کہ ان کے حق میں بات کریں؟ نہیں، انہوں نے تو سب کو کہا ہوگا، مجھے انہوں نے خاص طور پہ کہا، اور میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں، میرے بھائیوں کی طرح وہ بھی ڈار صاحب کے جو بھائی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں آئی کین انڈرسٹینڈ دا سینٹیمنٹ آف دا فیملی، کہ ان کے بھائی کا سینٹیمنٹ، ان کے بیوی بچوں سے تو میرے ایکسیس نہیں تھی لیکن ان کے بھائی کا سینٹیمنٹ مجھے پتا تھا۔ تو میرے لیے بتاتا ہوں، سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ جب میں ان کو گلے ملا کہ وہ صحیح ہیں، زندہ ہیں، بہوش و حواس ہیں، اور اب وہ آزاد دنیا کے شہری ہیں۔ یہ تو ہے آپ کی ٹیک، یہ میری ٹیک۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا صارف اس انٹرویو سے بڑا نالا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا صارف اس سے پلانٹڈ کہہ رہا ہے، انڈر پریشر کہہ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا صارف آپ کے اس انٹرویو سے اس لیے بھی نالا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تو ایسا آئندہ بھی کروں گا، اگر وہ نالا ہے تو who cares؟ یو ڈونٹ کیئر؟ نہیں، ان کو کیا ویلیو یار، ان کا رول ہے رپورٹ کرنا اور حقائق سامنے لانا، کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ میں شامی صاحب سے انہوں نے کوئی جواب لکھ کے تو نہیں دیا نا اس کو؟ نہیں بالکل نہیں، سوال کسی نے بھی لکھ کے دیے۔ جو عمر ڈار اور عثمان ڈار مجھے تو بڑے اچھے میرے بھتیجے ہیں، امتیاز ڈار ان کے والد جو تھے مسلم لیگ نون کے ستون تھے ایک زمانے میں، تحصیل کونسل کے لازم رہے، پر بات یہ ہے کہ ایک پرانا سیاسی گھرانہ ہے، لیکن یہ سیاست سے دور تھے، عمر ڈار تھے نا سیاست میں آئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایک آخری نقطہ رہ گیا سر، ان کو سلامت رکھے۔ آمین۔ سر یہ بتائیے کہ وہ انٹرویو کے بعد ڈار صاحب کہاں گئے؟ کیونکہ گھر تو نہیں پہنچے؟ نہیں، اپنے گھر پہ ہیں، یعنی والدہ کے پاس تو نہیں گئے؟ نہیں، ان کی والدہ مجھے نہیں پتا کہاں ہے، لیکن وہ تو اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے ساتھ ہیں۔ دس آئی کین کنفرم یو۔ والدہ بھی ادھر ہی ہوں گی نا۔ ہی از اے فری سٹیزن ناؤ؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب وہ میرے پاس تھے تو فری ہوں گے نا، اس کے بغیر کس طرح انٹرویو؟ یعنی اپنی امیڈیٹ فیملی، اہلیہ اور ان کے ساتھ ہیں وہ، یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔
سر آپ کچھ مزید سیاسی تبصرہ پوچھنا چاہیں؟ سیاسی تو شامی صاحب خود کریں گے. سیاسی تبصرہ تو اب یہ تو اب کیسی نظر آئی نواز شریف صاحب کی واپسی کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ سر یہ تو جب واپسی ہوگی اور جو عوام کا ری ایکشن ہوگا دیکھ رہے ہیں اس سے ہم تجزیہ کریں گے. ایڈی چوٹی کا زور تو لگا رہے ہیں سر لگائے لیکن چل جائے گا پتہ. ہم بھی تو نگاہ رکھتے ہیں نا کہ عوام لائی گئی ہے یا عوام جس طرح عمران خان کے جلسوں میں آتی تھی اسی سے ایویلیوشن ہوتی تھی نا. اور اب عمران خان کے جلسوں نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہوا ہے. تو اگر اس سے ڈبل نہیں ہوتا کیونکہ نواز شریف صاحب تو بہت عرصے بعد آ رہے ہیں تو پھر چل جائے گا پتہ نواز شریف صاحب یہ جو 2 یا 2.5 دنوں کے لیے بیانیہ کا آیا تھا 1.5 دن کے لیے وہ اچانک غائب ہو گیا. نواز شریف صاحب کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں نا وہ غائب ہوگا نہیں. وقتی طور پہ ٹل بھی جائے نا وہ آئے گا ضرور. کیونکہ دیکھیں مشرف صاحب کے ٹرائل کا تو انہوں نے آتے ساتھ ہی سوچا تھا لیکن وہ کافی عرصہ لگا ان کو وہاں تک جانے میں لیکن گئے تو صحیح وہ. تو جہاں تک میرا آئیڈیا وہ جائیں گے. فی الحال ٹل گیا ہے. مگر باجوہ صاحب کے حوالے سے پیچیدگی تو موجود ہے نا کیونکہ وزیر اعظم موجود تھے جی اور ان کے ساتھ مل کر یا ان کے حکم پر یا ان کی خواہش پر وہ کاروائیاں کرتے رہے. میں آپ کو مزے کی بات ہے پھر انہوں نے تختہ الٹا وزیر اعظم کا یعنی نواز شریف صاحب کے زیر نگرانی شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے. یہ بھی تو ہے نا. پھر وہ سب باتیں ٹھیک ہے لیکن نواز شریف صاحب نے جس طرح صلح ہو گئی تھی مشرف صاحب کی آپ کو یاد ہوگا لیکن ان کی سوئی کوئی اٹکی ہوئی تھی. انہوں نے سیک تو کیا ان کو چاہے بعد میں کیا. تو اس لیے نواز شریف صاحب سے میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی لے سکتے ہیں. چوتھی بار بھی نہیں سیکھیں گے کچھ؟ نہیں پتہ نہیں. آپ اس کو سیکھنا کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کا اصولی موقف ہے. اچھا وہ کہتے ہیں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. مگر حاضر سروس جج جو ہیں جی ان کا احتساب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ریفرنس بھیج کے نہیں پریزیڈنشل پرائم منسٹر ریفرنس بھیجے گا جس طرح قاضی فائزہ صاحب کا ہوا تھا. تو پھر جوڈیشل کونسل میں ہوگا. ریفرنس کا کیا حشر ہوا؟ سر اپنی تو حجت تمام کسی عدالت کے کسی جج کے کسی ججمنٹ کے خلاف ریفرنس نہیں دائر ہو سکتا. ہاں ججمنٹ کے خلاف نہیں ہو سکتا. ججمنٹ کے خلاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک. اس کے لیے تو بات نظر ثانی کی اپیل ہے. نواز شریف صاحب یا اپیل کا حق مل جائے. انتخاب ہو رہے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ. اور نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. آ رہے ہیں تبھی پتہ چل گیا کہ انتخاب ہو رہے ہیں ورنہ شاید انتخابات. اچھا وہ آ رہے ہیں اس لیے آپ کو لگتا ہے آ رہے ہیں. تو آخر میں جاتے جاتے کب تک نیا انٹرویو کر رہے ہیں آپ؟ یار جب میں تو آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں جس نے مجھ سے انٹرویو کروانا ہے کروا لیں. میں تو موسٹ ویلکم حاضر ہے. انٹرویو اسی کام کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں کہ سوال پوچھنے ہیں. پانڈے کلی کرا لاؤ. یہ تو کسی کی فلم کا گانا ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. آپ بھی بہت شکریہ. تشریف لائے. ہمیں آپ پر فخر ہے سر. بہت شکریہ. مجھے بھی. ایک بریک ہم یہاں لے لیتے ہیں. کامران صاحب کا شکریہ انہوں نے اپنے پروگرام کے لیے بھی جانا ہے. بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد سریدہ شامی صاحب پھر کامران شاہ صاحب کو میں نے بڑی مشکل سے پکڑ کے لے آیا ہوں اسٹوڈیو میں. براہ راست ہمارا پروگرام جا رہا ہے اور سوالات عوام کامران شاہ صاحب جی سر. ایک تو آپ کو مبارک. کس چیز کی سر؟ یعنی ایک بڑا آپ نے تہلکہ خیز انٹرویو کیا ہے تو ایک پروفیشنل کے طور پر اور ایک اینکر کے طور پر